بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کا ایسا سچا واقعہ جس نے فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ ہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ یہ واقعہ ضرور سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر باکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ مواہب الدنیا میں امام قسطلانی نے روایت کی کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک کو بھی شمار کیا،
تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک بڑھ گئے ہیں، اسی لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درود بھرا قصیدہ لکھوں جو درود سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت مآب میں ڈوب کر 167 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بوصیری کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ پس امام بوصیری نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری رحمۃ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ البوالر جا ملے اور امام بوصیری کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوصیری یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ قارئین کرام، میرے مضمون کا مقصد واضح ہے۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا سے درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی درود و سلام کی برکات کے حوالے سے ہے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو درود پاک سے مزید رغبت پیدا ہوگی اور یقین مزید بڑھے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں 5 یا 6 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ہندوستان کے صوبہ بہار میں رہتے تھے۔ وہاں والدہ کی وفات کے بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ہماری سوتیلی ماں ہم بہن بھائیوں پر ظلم کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی ہم سے کرواتی تھی۔ کھانے پینے پر بھی پابندی تھی۔ جو بچا کھچا تھا بس ہمیں دے دیا جاتا اور ہم وہ کھاتے، اور جب ہمارے سوتیلے بہن بھائی ہوئے تو یہ ظلم اور بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری سوتیلی ماں پیشاب کے کپڑے تک ہم سے دھلواتی اور خود چارپائی پر بیٹھی رہتی۔ گندے کپڑے بھی ہم سے دھلواتی۔ ہمارے والد صاحب نے بھی ہمارے اوپر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے تھے اور سوتیلی ماں جب اپنے گھر جاتی تو ابا ہمیں پیار بھی کرتے، جیب خرچ بھی دیتے، ہمارا خیال بھی رکھتے۔ وہ دن ہمارے لیے عید کے دن ہوتے جب والد صاحب ہم سے محبت سے پیش آتے اور ہم سب بہن بھائی دعا کرتے کہ ہماری امی وہیں رہیں، گھر واپس نہ آئے۔
کہتے ہیں کہ جیسے کیسے کر کے ہمارے حالات اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ہماری امی نے میری چھوٹی بہن کو کسی بات پر بہت مارا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ہمارے والدہ نے ابو کے گھر سے جاتے ہی ہم سے یوں بدلہ لیا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو خوب مارا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دکھی ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا، اور اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔ گھر سے بھاگ کر ایک ریلوے اسٹیشن آیا اور ایک ٹرین میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند روپے میرے پاس تھے، بھوک لگتی تو ان سے کچھ کھا پی لیتا اور سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، پھر رات کو ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر سو جاتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ مسافر وہاں جو بچا کچا کھانا ڈال جاتے میں چپ کر کے وہی کھا لیتا۔ ایک دن بہت بھوک لگی، سارا ریلوے اسٹیشن چھان مارا مگر کہیں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہ ملا۔ وہیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نے نڈھال ہو کر رونے لگا۔ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی اور آج اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بہن بھائی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش میں جو اتنی دولت مل جائے کہ میں ایک الگ مقام لے کر اپنے پاس بہن بھائیوں کو رکھ لوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں اور اپنے سب دکھ درد بھول جائیں اور ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور خوش و خرم رہیں۔ لیکن اتنی دولت میرے پاس کہاں تھی؟ یہاں تو سوکھی روٹی تک نہ تھی۔ کئی دن فاقوں میں گزر گئے، سوائے پانی کے میرے اندر کوئی چیز نہیں گئی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دو بزرگ مسافر خانے میں داخل ہوئے اور تھیلے میں سے کھانا نکال کر کھانے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں سامنے بینچ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک مزید تیز ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھانے کی طرف دیکھنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کھانا چھین کر بھاگ جاؤں اور دور کہیں جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، لیکن ایک تو کئی دنوں سے بھوکا تھا، فاقوں سے تھا جس کی وجہ سے طاقت نہیں تھی، دوسرا یہ کہ وہ دو آدمی تھے اور میں ایک چھوٹا بچہ۔ میں بڑی بے بسی کے ساتھ ان کو کھانا کھاتے دیکھنے لگا کہ اچانک ان میں سے ایک بوڑھے بزرگ کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں تو جیسے اشارے کا منتظر تھا، پتہ نہیں اس وقت میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ میں تیزی سے اٹھا، آگے بڑھا اور فوراً سے جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ مجھے اس طرح سے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ بچہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، ہم بعد میں کھا لیں گے، اسے کھانے دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی ہی سارا کھانا ختم کر لیا تو انہوں نے مجھے پانی دیا۔ میں نے پانی پیا تو انہوں نے کہا، بیٹھو، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا شکر ادا کرو، کیونکہ رزق جس کے نام کا ہے اسی کو ملتا ہے، لیکن بیٹا جس مالک نے کھانا کھلایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے پیار بھرے لفظ سن کر مجھے شرمندگی اور ندامت ہوئی اور میں رونے لگا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی اور کہنے لگے، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی محبت بھری گفتگو سنی، ان کی شفقت دیکھی تو میں بہت متاثر ہوا۔ پھر میں نے ان کو اپنی پوری داستان سنائی، جسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری داستان غم سن کر آپس میں اپنی زبان میں بات کرنے لگے جس سے میں سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد جو زیادہ بوڑھا شخص تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے اور آپ کو وہ شرط پوری کرنی ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں فوراً تیار ہو گیا کہ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے نماز نہ آتی ہے اور نہ ہی درود شریف کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ والد صاحب کو بھی ہم نے کبھی دلچسپی سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور ہماری سوتیلی ماں تو سوائے گھر کے کام کروانے کے ہم سے اور کچھ نہیں کرواتی تھی۔ میری ساری باتیں سن کر وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر دونوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم پر ایک ہوٹل میں نوکری دلوا دیتے ہیں، جہاں آپ کو کھانا پینا بھی ملے گا اور رہائش بھی۔ آپ نے خوب محنت
محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کی رپورٹ اچھی آئی تو مزید سوچیں گے، لیکن آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے مولوی صاحب سے نماز اور قرآن پاک سیکھنا ہے اور درود شریف لازمی پڑھنا ہے اور لازمی سیکھنا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں آتا، یعنی کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تو انہوں نے بار بار مجھ سے کہلوایا کہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے انہوں نے یہ یاد کروا دیا اور مجھے کہا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ چلو ہم آپ کو کام پر لگوا دیتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر ہوٹل پر گئے اور وہاں پر انہوں نے مجھے کام پر لگوایا، جہاں سے میں کھانا لے کر کھایا کرتا تھا جب میرے پاس پیسے ہوا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل کا سارا عملہ ان کا بے حد احترام کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک شخص سے بات کی جو انتظامیہ میں تھا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے گردن ہلائی اور اس طرح میں ہوٹل پر ملازم ہو گیا۔ اپنے محسن کی ہدایت پر درود شریف کثرت سے پڑھنے لگا، نماز بھی پڑھنا سیکھ لی اور نماز پڑھنا شروع کر دی اور تقریباً 76 سال ملازمت کرتے ہوئے گزر گئے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہوٹل تو میرے محسن کا ہے جنہوں نے مجھے یہاں ملازمت پر رکھوایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کئی جگہوں پر ان کی ہوٹل ہے، مسافر خانے ہیں اور سال میں 1-2 دفعہ آتے ہیں تو مجھ سے بھی ملتے ہیں اور میری جو بھی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی سنتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ ملنے آئے تو کہنے لگے بیٹا مجھے آپ سے ایک کام ہے، کرو گے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، آپ حکم کریں میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا میری ایک بھتیجی ہے جس کے ساتھ ہم نے پہلی دفعہ مل کر پلیٹ فارم پر کھانا کھایا تھا اور وہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب جوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ان کی بیٹی سے کروا دوں، اگر آپ حامی بھریں تو میں نے جواب دیا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے سادگی کے ساتھ پروقار طریقے سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے چند دنوں میں مجھے اپنے بہن بھائی بہت یاد آئے اور میں نے اسی دن عہد کر لیا کہ نکاح سے فارغ ہو کر میں نے ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا نکاح کے چند دن بعد میں نے اپنے محسن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ، لیکن پہلے اکیلے جانا، بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانا مناسب نہیں، وہاں آپ کی سوتیلی ماں ہے، لڑائی جھگڑا ہو تو یہ اچھا نہیں ہے، وہاں جا کر آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ معافی مانگنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے لے کر جانا، کیونکہ تحفے دینا سنت ہے، اور سارے راستے درود شریف پڑھتے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محسن بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہوا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اپنے گھر پہنچا، چھوٹے بھائی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں تیرا بڑا بھائی ابراہیم ہوں۔ وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، باری باری سب سے ملا۔ سوتیلی ماں مجھے بہت زیادہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی، انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا باہر ہی ملتے رہو گے یا اندر آؤ گے؟ میں خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں؟ اندر جا کر سب کا سامان نکالا، سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دن ان کو اپنی داستان سنانے میں گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں اب پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے، البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہمارا وہی حال ہوگا، اور آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا تھا
اور میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں اپنی بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن میرے سسر نے جلدی جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں سکھوں اور ہندو نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی کہ جس کا جس طرف رخ ہوا اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے، بہن بھائی گھر موجود نہیں تھے۔ والد صاحب نے پہچانا ہی نہیں۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرے بچے۔ بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی ہیں اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ یہ سوتیلا بھائی اور ایک بہن ہندو کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف صرف میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کا بتایا تھا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتایا؟ شاید وہ بھی پڑھتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی۔ بہرحال اب میرے بھائی خوش و خرم ہیں۔ میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں، کئی دفعہ حج کر چکا ہوں، عمرے ادا کر چکا ہوں، اپنا مکان ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں اور ہم سب بہت خوش اور آباد ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے ہے اور میرے محسن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر سے بھاگے ہوئے تھے، اور کہاں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کیا تو کھانا بھی ملا، رزق میں بھی برکت ہوئی، رہنے کی جگہ بھی ملی، شادی بھی ہوئی، جان کی حفاظت بھی رہی، سلامتی بھی ملی، عزت بھی ملی اور سب کچھ ملا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اسی لیے اگر ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمیں بے پناہ نوازے گا، غیب سے رزق نصیب ہوگا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں گی، جائز خواہشات آسان طریقے سے پوری ہوں گی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا اور سب سے بڑھ کر آخرت کا سفر آسان ہوگا اور قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔